ایک بچہ ہے جو سمندر کے کنارے پکنک پہ گیا، ماں باپ کے ساتھ گیا، اور اس کے پاس وقت ہے، اس نے ایک کاسل بنایا۔ ریت میں بچے آپ دیکھیں گھر بناتے ہیں، بڑی محنت سے، بہت ہی فوکس کر کے اور کافی وقت دے کے اس نے ایک گھر بنایا، اس میں کھڑکیاں، دروازے اور بالکل خوبصورت گھر بنایا۔ وہ خود اس میں سیریس ہے اور اس کا دل اس میں لگا ہوا ہے، اس کی قدر اس کے دل میں ہے، اور وہ اس کے لیے اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا۔ اس کو ٹچ مت کرنا، گر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، سنبھالتا ہے۔ لیکن اچانک سمندر کی ایک لہر آتی ہے اور اس پورے گھر کو گرا کے چلی جاتی ہے۔ یہی حال انسان کی زندگی کا ہے۔ اب وہ بچہ رو رہا ہے، میرا گھر ٹوٹ گیا۔ ماں باپ بولتے بیٹا یہ اتنا بڑا گھر نہیں ہے، گھر اپنا وہاں ہے، اس کے لیے تو رو رہا ہے؟ وہ کہہ رہا نہیں، مجھ کو واپس چاہیے، مجھ کو یہ واپس چاہیے، میرے لیے اہم ہے۔ ماں باپ بول رہے یہ چھوٹی چیز ہے، یہ کھیل ہے، بس ہم لوگ کھیل کے طور پر بنائے تھے گھر۔ بولا نہیں، میں نے بہت سیریسلی بنایا تھا اس کو۔ تو نے بنایا تھا لیکن وہ کھیل تھا، وہ اصل گھر نہیں ہے، اور وہ باقی رہنے والا گھر نہیں تھا۔ ایک موج سمندر کی آ کے اس نے اس کو پورا ختم کر دیا اور وہ چلی گئی اور ریت کی ریت رہ گئی۔ یہی انسان کی زندگی کا حال ہے، یہی انسان کی زندگی کا حال ہے۔ بڑی محنتوں سے وہ سب یہاں پہ جمع کرتا ہے، سونا، چاندی، پیسہ، بینک بیلنس، اچھے اچھے کپڑے، اچھے لباس، اچھا گھر، موٹر، گاڑی، یہاں کی ڈگریاں، سب کچھ یہاں پر جمع کرتا ہے۔ وہ سیریس ہے، یہ اس کا کاسل ہے، سمندر کے کنارے ہے۔ ابھی وہ موجوں کو نہیں جانتا ہے، ایک موج آتی ہے موت کی، سب ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی وہ اسی میں لگا رہا، اسی میں لگا رہا، اسی کو اصل سمجھتا رہا، لیکن وہ اس کے نزدیک قیمتی تھا، لیکن وہ سیریس نہیں تھا، وہ کھیل تھا، ایک وہ کھیل تھا، وہ گھر کوئی واقعی گھر نہیں تھا۔ چاہے اس نے اس کو کتنا ہی دل اپنا اور کتنا ہی وقت اپنا دیا ہو، لیکن وہ باقی رہنے والا نہیں تھا، اس کو ختم ہونا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اگر آخرت سے جوڑ کے دنیا کی زندگی کو دیکھا جائے، مرنے کے بعد کی زندگی اور انسان کی زندگی کے ریئل ایشوز، واقعی اس کے جو پرابلمز ہیں، ان کے ساتھ جوڑ کے اس کے کھانے پینے اور یہاں کے سارے موج مستی کو دیکھا جائے، اس کی یہی حیثیت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، چاہے انسان اس کو کتنی اہمیت کیوں نہ دے۔ لیکن جب مرنے کے بعد کی زندگی کے ساتھ اس کو جوڑ کے ہم دیکھیں، کھیل تماشے سے زیادہ کچھ نہیں ہوا۔ اصل پرابلم کچھ اور ہمارا ہے، ہم سمجھ رہے کسی اور کو پرابلم ہے۔ ایک بچہ کھیل رہا ہے، گھر کے اندر بھی کھیل رہا ہے، کھلونا ٹوٹ گیا، روتا ہے، ماں باپ سے ضد کرتا ہے مجھ کو واپس چاہیے، میرا کھلونا آپ نے پاؤں دے کے توڑ دیا اس کو۔ ماں باپ کو معلوم ہے، اس کو ابھی زندگی کے پرابلمز معلوم نہیں ہیں۔ باپ کو کینسر ہے، ماں کو بی پی ہے، ماں کو شوگر ہے، اور زندگی میں ہمارے خرچے کے مسائل بنے ہوئے ہیں، اور نہ جانے کتنے مسائل ہمارے ہیں۔ اس کے ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، دواؤں کا مسئلہ ہے، گھر کے کرائے کا مسئلہ ہے، لائٹ کے بل کا مسئلہ ہے، جاب نہیں ہے ٹھیک سے باپ کو، اس کو وہ ایشوز معلوم نہیں ہیں، اس کے لیے اس کے اپنے ایشوز امپورٹنٹ ہیں۔ ان کے نزدیک اس کا یہ کھلونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ زندگی کے ایشوز، اس کے مسائل اور بہت بڑے بڑے ہیں، وہ لیکن اسی کو بڑا سمجھتا ہے۔ ان کی نگاہ میں وہ کھیل سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، چاہے اس بچے کے نزدیک اس کی کتنی ویلیو کیوں نہ ہو، وہ اصل زندگی کا پرابلم نہیں ہے۔ لیکن وہی ماں باپ اپنی زندگی کے پرابلمز کو بڑا سمجھ لیتے ہیں، اور مرنے کے بعد کے اصل جو بڑے مسائل ہیں ان کے بارے میں لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی حالت بھی اسی بچے کی طرح ہوتی ہے جو زندگی کے بڑے پرابلمز نہیں جانتا ہے، بس وہ اپنی کھیل تماشے کو ہی اصل سمجھ لیتا ہے اور اسی کے لیے ضد کرتا ہے، اسی کے ٹوٹنے پر روتا ہے، اسی کے کھونے پر دکھ اس کو ہوتا ہے۔ بچی کی ڈال کھو گئی، یا اس کی گردن ٹوٹ گئی، یا کچھ ہو گیا، پھٹ گیا، ٹوٹ گیا، کپڑا پھٹ گیا، رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے وہی امپورٹنٹ ہے، وہ کھیل اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ماں باپ کے لیے نہیں۔ لیکن ماں باپ بھی تو کسی اور کھیل میں ہیں، پیسہ، زیورات، موٹر گاڑی، سماج کی عزت، عہدہ،
اور یہاں کے لوگوں میں مقام، یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو وہ لوگ بھی اصل سمجھ لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی موت آتی ہے، آدمی دنیا سے آخرت میں چلا جاتا ہے، تب جا کے معلوم پڑتا ہے کہ اصل پرابلم یہ نہیں تھا، امپورٹنٹ ایشو زندگی کے وہ نہیں تھے جس کو میں دنیا میں سمجھ رہا تھا۔ اصل ایشو یہ تھا کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ اصل کام یہ نہیں تھا کہ میں اپنے باہر اچھی اچھی چیزیں جمع کر لوں، اصل کام میرا یہ تھا کہ میں اپنے اندر کو اچھا بناؤں۔ میں باہر اچھا بنانے میں لگا رہا اور اندر کو بگاڑا، میں نے اندر پہ دھیان نہیں دیا۔ میں نے اپنے باہر اچھے کپڑے، اچھی گاڑی، اچھے زیورات، اچھی ڈگری، اچھا گھر، سب کچھ میں نے اپنے باہر کی چیزوں کو بہترین بنانے کے لیے پوری زندگی لگا دی، لیکن میں نے اپنے اندر کو اچھا بنانے کی فکر نہیں کی ہے۔ حتیٰ کہ میں نے اپنے جسم کو بھی اچھا بنایا، ایکسرسائز کے ذریعے سے، ڈائٹنگ کے ذریعے سے، اور بیوٹی پارلر کے ذریعے سے، اور زیورات کے ذریعے سے میں ان سب کو بہتر بنانے میں لگا رہا۔ میں نے اپنی صورت کو بہتر بنایا، میں نے اپنی سیرت کو بہتر نہیں بنایا۔ میں نے اپنے جسم کو بہتر بنایا، میں اپنی روح کو بنا نہیں سکا۔ جی آخرت میں جا کے معلوم پڑتا ہے کہ یہ اندر سے اچھا نہیں تھا، اس کا ریپر اچھا تھا لیکن اندر جو کنٹینٹ ہے وہ خراب تھا۔ اصل زندگی انسان کے اندر اس نے کیا بنایا، اس نے اپنے ایمان کو کیسے بنایا، اپنے قلب کی اصلاح کیسے کی، اپنے اعمال کو کیسے بہتر بنایا، اصل یہ کرنے کا کام ہے۔ ہم چیزوں کو بہتر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ایسی چیزوں کو جو چھوٹنے والی ہیں، جو چھوٹنے والی ہیں، یا تو وہ ہم سے چھوٹ جائیں گی یا تو ہم ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن جو ہمارے ساتھ رہے گا، ہماری اپنی پرسنالٹی، اور جس کا جواب ہم کو دینا ہے ہمارے ایکشنز، ہمارے اعمال، اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ، دنیا کی زندگی کھیل تماشے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ لعب جسم کا کھیل، کھیل کود، دوڑ دھوپ، لہو دل کی ایکٹیویٹیز، دل کے کھیل۔ لعب وَلَهُ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور آخرت کا گھر یعنی جنت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے برائیوں سے بچنے والے لوگ بن جاتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے، تم کو عقل ہے کہ نہیں ہے؟ عقل کا ذکر یہاں پر بتاتا ہے کہ انسان کو واقعی سوچنا چاہیے اس کے اوپر۔